پیارے بھائیوں اور بہنوں، آداب۔ آج کی اس کلاس میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے دوسرے سمسٹر کا پرچہ صحافت پیپر 1 اس کے کچھ حصے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ صحافت کے لیے انگریزی میں جرنلزم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جو لوگ صحافت سے جڑے ہوئے کام کرتے ہیں یا جرنلزم سے جڑے ہوئے جو کام کرتے ہیں ان کو جرنلسٹ کہا جاتا ہے، اردو میں اسے صحافی کہا جاتا ہے۔ شروع میں صحافت سے مراد صرف اخبار نویسی کے لیے، یعنی جو نیوز پیپر کے لیے جو کام کرتے تھے یا نیوز پیپر میں جو کام کرتے تھے یا نیوز پیپر کے ذریعے یا اخبار کے ذریعے خبر ہم تک پہنچانے کا جو کام کرتے تھے، صرف ان لوگوں کے لیے ہی صحافی یا جرنلسٹ کہا جاتا تھا۔ لیکن آج کل ایسا نہیں ہے۔ آج کل خبریں پہنچانے کے لیے مختلف ذرائع کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ریڈیو، ٹی وی اور مختلف جو ویب سائٹس اور ویب میڈیا، اس طرح بہت سارے ہیں جس کے ذریعے ہم تک روزمرہ جہاں پر بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہونے والے واقعات سے ہم باخبر ہوتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے ہمیں نئے آلات، ذرائع اور اس سے ہمیں آگاہ کروا دیا اور متعارف کروا دیا۔ آج کل صحافی یا جو صحافت سے جڑے ہوئے جو کام کرتے ہیں وہ لوگ اپنی کوشش سے، جد و جہد سے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہونے والے واقعات ہمارے سامنے بہت کم وقت میں پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اور ان تمام لوگوں کے لیے جو اس طرح جو چاہے وہ اخبار میں کام کرنے والے لوگ ہوں یا رسائل کے لیے کام کرنے والے لوگ ہوں یا آن لائن میڈیا آن لائن چینل ہے وہ چلانے والے لوگ ہوں، چاہے جو ریڈیو کے لیے کام کرنے والے لوگ ہوں، ٹی وی کے لیے کام کرنے والے لوگ ہوں، اس طرح جو بھی اس صحافت سے جڑے ہوئے کام کرتے ہیں ان تمام تر لوگوں کو ہم لوگ صحافی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی بات آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ آج کل جو صحافت کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہو گیا ہے، یعنی خبر پہنچانے کے لیے مختلف ذرائع کا استعمال، عام لوگوں تک خبر کو پہنچانے کے لیے مختلف ذرائع کا استعمال آج کل ہو رہے ہیں اور لوگ اس سے باخبر بھی ہوتے ہیں۔ آج کل اس طرح کی جو تمام میڈیا پورے عام لوگوں تک اس کی پہنچ آ گئی ہے، یعنی پہنچ چکے ہیں۔ اصل اگر ہم یہ جو صحافت کا جو لفظ ہے وہ کہاں سے نکلا اور وہ کس طرح اور کس زبان سے نکلا، اگر یہ دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اردو میں صحافت کا لفظ وہ عربی لفظ صحف سے نکلا ہے۔ صحف سے صحیفہ بنا۔ صحف مینس ایک پیج کے لیے کہتے ہیں اور صحیفہ کئی پیجز کے لیے کہتے ہیں اور اسے کتاب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اسی میں سے اردو میں صحافت کا لفظ آ گیا، اور کیونکہ یہ بھی ہے پرانے زمانے میں جو اخبار نویسی جو خبریں پہنچانے کا جو کام کرتے تھے، جو پہنچانے کے ذریعہ کے طور پر استعمال کرتے تھے وہ صرف اخبار تھا، اور ایک زمانے سے اخبار کے ذریعے ہی یہ جو اس طرح جو اخبار کے ذریعے ہی یہ صحافت کا کام انجام بھی دیتا تھا۔ اچھا، اب ہم دیکھیں گے جو صحافت کی تعریف وہ کیا ہے یا جرنلزم سے مراد کیا ہے۔ صحافت کی تعریف مختلف لوگوں نے اپنے طور پر اس کی جو تعریف
بیان کی گئی ہے، لیکن اگر ہم دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ مختصر طور پر اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ واقعے کو، کسی بھی واقعے کو معروضی انداز میں، معروضی آبجیکٹیوٹی کے ساتھ اپنے اخلاقی، سماجی، سیاسی، مذہبی، علاقائی، اس طرح کے جو بھی نظریات ہیں جو لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، ان تمام نظریات سے بالا تر ہو کر، ان تمام نظریات سے آزاد ہو کر جو سچے واقعے کو اسی انداز میں آبجیکٹیوٹی کے ساتھ، معروضیت کے ساتھ، بغیر کسی جانبداری اور امپارشل جانبدار پارشلٹی، غیر جانبداری، امپارشل ہو کر ہمارے سامنے واقعات کو پہنچانے کا کام، یا پڑھنے، یا جو اخبار ہے تو اگر اس کے جو پڑھنے والے لوگوں تک، اخبار پڑھنے والوں تک اگر ریڈیو یا ٹی وی اور اس طرح کی جو میڈیا اگر ہو تو سامعین تک یا ناظرین تک، اور اس کو دیکھنے سننے والوں تک یہ جو خبر، اس واقعے کی جو کوئی تفصیل، سچائی پہنچانے کا کام جو کرتے ہیں اس کو صحافی کہتے ہیں۔ یعنی اس میں کچھ یہ غیر جانبداری کا لفظ آ گیا، یعنی اس میں صحافی اپنے طور سے کچھ شامل نہیں کر سکتے، جو واقعہ ہے اسی انداز میں ان کو پیش کرنا ہوگا، وہ اپنی جو مرضی، جو علاقائیت کا اثر ہو اور دوسرے جو اثرات ہو، ان سب سے بالاتر ہو کر، ان سب کو ترک کر کے، ان سب کو چھوڑ کر وہ اپنے نظریات کو دوسروں کے، اپنے نظریات نہیں بجائے جو واقعہ ہے اور اس کو اسی انداز میں پیش کرنے کا نام صحافت ہے۔ عوامی ترسیل اور ذرائع ابلاغ۔ عوام، عام لوگ، عام، کامن، عام کے جمع عوام ہے، اور اس میں یعنی جو عوامی ترسیل، ماس کمیونیکیشن کے لیے اردو میں عوامی ترسیل یا ترسیل عامہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ذرائع ابلاغ، ماس کمیونیکیشن، یعنی عوامی ترسیل اور ذرائع ابلاغ میں گہرا رشتہ ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل ذرائع ابلاغ بہت سارے ہیں، یعنی ماس میڈیا بہت سارے ہیں، مختلف قسم کے ہیں، اور اس میں ویژول میڈیا بھی ہے، آڈیو بھی ہے، اور آڈیو ویژول بھی ہے، پرنٹ میڈیا بھی ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی ہے، ہر طرح کی جو میڈیا ہے ذرائع ابلاغ، اور ان جو ذرائع کا استعمال کر کے عوام تک کمیونیکیشن، ماس کمیونیکیشن بہت آسان ہے، اور اسی وجہ سے اخبار کے لیے یا صحافت کے لیے ان میڈیا کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ آج کل کا جو معاشرہ ہے، جو سماج ہے، وہ ایک معلوماتی معاشرہ ہے۔ 21ویں صدی، یعنی آج کل ہماری جو یہ صدی ہے، اس کو ذرائع ابلاغ کی صدی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آج کے دور میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کر گئی، ذرائع ابلاغ ترقی کر گئی، ہمارے پاس بہت سارے ایسے میڈیا ہے جس کے ذریعے ہم خبر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا بہت ہی آسان ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ بھی دنیا کی کسی بھی کونے میں ہونے والے اہم واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کے لیے اس طرح کی جو میڈیا ہے، ماس میڈیا، اور اس کا استعمال کرنے لگے۔ پرانے زمانے میں لوگ اپنے جو احساسات، جذبات، تجربات، ان سب کی ترسیل وہ زبان ایجاد کرنے سے پہلے اشاروں کے ذریعے کیا جاتا تھا، بعد میں زبانی ادا کرنے لگے۔ آج کل بھی ریلوے اسٹیشن پر اور اس طرح کے مختلف جگہوں پر اشاروں کے ذریعے اپنے جو احساسات
خیالات یا کمیونیکیشن بھی کی جاتی ہے. اگر ریلوے اسٹیشن پر اگر جا کر دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ گاڑی رکنے کے لیے ایک جھنڈا دکھاتے ہیں اور اسی طرح گاڑی جانے کے لیے اس طرح اشاروں کے ذریعے آج بھی کام کیا جا رہا ہے. کچھ جگہوں پر وہ لائٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے, کچھ جگہوں پر اور کچھ. جو بھی ہو, پرانے زمانے میں اشاروں کے ذریعے زیادہ کام کیا جاتا تھا. لیکن آج کل زبان ترقی کر گئی اور کاغذ کی ایجاد بھی ہو گئی, تحریر بھی وجود میں آ گیا, اسکرپٹ وجود میں آ گیا, اور زبان میں جو کہی گئی باتوں کو اور اس کو تحریری طور پر تیار کر کے اس کو محفوظ کرنے کی بھی سہولت آ گئی, دوسری جگہوں تک بھیجنے کے لیے بھی سہولت آ گئی. اس طرح دیکھا جائے تو یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی, زبان کی ترقی اور اسی طرح بجلی, انٹرنیٹ, فیکس, بہت سارے اس طرح کے جو ذرائع, ان سب ہماری عوامی ترسیل کے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی. اور ان سب کا استعمال کر کے آج کل اخبار, ریڈیو, ٹی وی, ویب سائٹ وغیرہ میں بھی اس کا مفید اور بہتر استعمال کیے جا رہے ہیں. موجودہ دور کو ٹیکنالوجی کا دور بھی کہا جاتا ہے, وہ اسی لیے کہ اس میں یہ جو ٹیکنالوجی کا دور ہر کسی کام کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے. اطلاعاتی ٹیکنالوجی یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی نے زندگی کے تمام تر شعبوں کو بے حد متاثر کیا ہے. ماس میڈیا بھی اس سے علیحدہ نہیں ہے. ذرائع ابلاغ و ترسیل کے میدان میں وائرلیس, ٹیلی فون, فیکس, ریڈیو, ٹیلی ویژن, انٹرنیٹ کو آج عام طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. ٹیکنالوجی اب عام آدمی کے ہاتھوں میں آ گئی ہے. آپ لوگ بھی جانتے ہیں پرانے زمانے میں ایک فون کرنے کے لیے ایک گاؤں میں ایک فون ہوتا تھا, وہ بھی لینڈ لائن. لیکن آج کل ایسا ہے کہ ہر کسی کے پاس موبائل فون آ گئی. نہ صرف موبائل فون اور اس پر بات کر سکتے ہیں بلکہ اور اس میں انٹرنیٹ کی سہولت بھی آ گئی, کسی سے بھی دیکھ کر جو ویڈیو کالنگ کرنے کی بھی سہولت آ گئی, میٹنگ بھی کر سکتے ہیں, سب کچھ ٹیلی فون کے ذریعے کرنے لگے. ان سب میں ٹیکنالوجی ہے. یعنی اس طرح جو ٹیکنالوجی کا دور ہے, ان ٹیکنالوجی اب عام آدمی کے ہاتھوں میں یعنی ہر کسی کے پاس پہنچ گئی ہے. جمہوریت میں صحت مند میڈیا کو چوتھے ستون تعبیر کیا جاتا ہے. ایک اور اہم پوائنٹ ہے یہ, جمہوریت میں یعنی جمہوری نظام میں, ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں صحت مند میڈیا کو جو اچھی طرح جو میڈیا کا کام جو نبھا رہے ہیں ان کے لیے وہ لوگ یعنی جو اس طرح کے جو صحافی ہیں وہ اس صحافت کو چوتھے ستون, فورتھ اسٹیج سے تعبیر کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. اگر کوئی بھی ایک گھر ہو جس کے چاروں کونے میں جو پلر ہیں وہ اس عمارت کو کھڑی کرنے میں صحیح طریقے سے وہ کھڑی ہونے میں مدد ملتی ہے, اور اسی طرح یہ بھی صحافت بھی جمہوری نظام کو مضبوط کرنے میں ایک اہم پلر کے طور پر کام کرتے ہیں. ستون ملیالم میں اس کا لفظ تون ہے, یعنی ایک اہم ستمبم کے طور پر یہ صحافت بھی کام کرتا ہے. ذرائع ابلاغ یعنی ماس میڈیا سماج کو معلومات پہنچانے میں, عوام کی رائے کو تیار کرنے میں, عوام کی رائے تیار کرنا, اگر کسی جو قانون آ گیا مثال کے طور پر CAA جو آ گیا, جب اس پر پارلیمنٹ میں اور اسی طرح جو قانون بن رہے تھے لوگ اپنی اپنی رائے اظہار کرنے لگے, اور یہ رائے لوگ جو صحافی لوگ ہیں لوگوں کی رائے اور اس سے کیا کیا مشکلات ہونے والی ہے, اس سے کیا کیا فائدے ہیں, ان سب کے بارے میں لوگوں کی رائے کو اکٹھا کر کے یہ لوگ ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں, منسٹرز ہیں, کیبنٹ ہے,
جوڈیشری ہے ان تک پہنچانے کا کام کیا ہے۔ اس طرح یہ جو حکام ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، وہاں سے لے کر جو ہمارے جو عام لوگ ہیں ان تک خبر پہنچانے، ایک دوسرے تک پہنچانے، ایک دوسرے کو آپس میں جوڑنے اور سوچنے سمجھنے، اس میں اس کی طرف راغب کرنے میں یہ میڈیا ایک اہم کردار نبھا رہی ہے۔ ذرائع ابلاغ سماج کو معلومات پہنچانے میں، عوام کی رائے کو تیار کرنے میں اور واقعات کی تحقیق و جستجو پیدا کرنے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ واقعات کی تحقیق اسی لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی واقعہ ہونے کے بارے میں ہمیں کوئی خبر ملی، لیکن ایک صحافی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں وہ جو سنے اور اس کو اسی طرح لکھ لیا جائے، یہ نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ لیکن ایک اچھے صحافی یہ کام کرتا ہے کہ وہاں خود جاتے ہیں یا پھر کسی بھی ذریعے سے وہ وہاں پر جو کچھ ہوا ہے اور اس کی سچی خبر کو تفتیش کر کے، تحقیق کر کے وہ سچی خبر کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیشہ ان میں ایک صحافی میں جستجو رہتی ہے کہ وہاں پر کیا ہوا، کس طرح ہوا، کیا یہ جو کچھ سنائی دے رہے ہیں کیا وہ یہ سب سچ ہے کہ نہیں، ان سب کی تفتیش وہ کرتے ہیں۔ اسی لیے ہی میڈیا کو جمہوری نظام کا چوتھا ستون تسلیم کیا گیا ہے۔ عاملہ، عدلیہ اور مقننہ، آپ لوگ جانتے ہیں عاملہ یعنی کیبنٹ، عدلیہ جوڈیشری اور مقننہ پارلیمنٹ کے بعد میڈیا کا مقام آتا ہے۔ یعنی یہ جو تینوں جگہ ہے جہاں قانون بنتے ہیں، لوگوں سے متعلق باتیں ہوتی رہتی ہیں، اسی طرح ان تینوں جو ستون ہیں اور اس کے علاوہ جو اگلا جو ستون ہے، چوتھا ستون، وہ میڈیا ہے۔ میڈیا بقیہ تینوں ستونوں کے درمیان یعنی عاملہ، عدلیہ، مقننہ، ان تینوں کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے، یعنی جوڑنے کا، ایک دوسرے سے جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ میڈیا صرف تفریح، معلومات کی فراہمی ہی نہیں دیتی بلکہ ترقیاتی کام میں بھی تیزی لائی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کہیں کچھ کام ہو رہا ہے اور کہیں کچھ کام کی ضرورت ہے، لوگوں کی ضرورت، اس کو سامنے رکھ کر کس طرح کام ہونا چاہیے اور اس میں کس طرح تبدیلی لانی چاہیے، اس طرح کی جو رائے ہے اور کس کام کی زیادہ اہمیت ہے، ضرورت ہے، کس کام سے زیادہ لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، ان سب کو یہ جو اعلیٰ حکام تک پہنچ جاتے ہیں اور اسی طرح لوگوں کی سہولیات کے لیے، لوگوں تک سہولیت پہنچانے کے لیے اور جہاں کوئی کام رکا ہوا ہے اس کی تفتیش کر کے، اس کی وجوہات تلاش کر کے اس کام کو تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے اس طرح مختلف طریقے سے میڈیا کام کرتا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے آج دنیا کو ایک عالمی قریہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ عالمی قریہ گلوبل ولیج کی شکل میں بدل دیا ہے۔ گلوبل ولیج، یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے، ماس میڈیا کی وجہ سے، یا ہمارے جو ٹیلی فون ہے، انٹرنیٹ ہے، اور اسی وجہ سے ہم لوگ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہونے والے واقعات سے باخبر رہتے ہیں۔ یہ ممکن ہے۔ جس طرح ایک زمانے میں ہمارے جو گاؤں میں جو کچھ واقعہ ہوتے تھے اور وہ لوگوں تک پہنچ جاتے تھے، لیکن کوئی دنیا کے کونے کونے میں ہونے والے واقعات اور اس سے تو وہ باخبر نہیں رہتے تھے۔ لیکن آج کل یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ترقی کی وجہ سے دنیا ایک گاؤں کی شکل میں، ایک عالمی قریہ، گلوبل ولیج کی شکل میں بدل گیا ہے۔ اطلاعات یعنی معلومات کا حصول انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن گیا ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں ہونے والے واقعات کی اطلاعات وقت پر پہنچا کر میڈیا نے ہر شہری کو عالمی شہری بنا دیا ہے۔
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की के बावजूद, दिन दुगनी दो गुना इरटी, चौगुनी चार गुना, അപ്പോൾ दिन दुगनी रात चौगुनी यानी बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ उसकी जो तरक्की के बावजूद भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तेज़ रफ्तार तरक्की के बावजूद भी प्रिंट मीडिया में हमारे अखबार, रसायल, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसकी अहमियत कम नहीं हुई, उसकी अहमियत व इफादियत आज भी अपनी जगह बरकरार है। यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत सारे सवालात आ सकते हैं। एक, सहाफ़त किसे कहते हैं, या सहाफ़त की तारीफ़ अपने अल्फाज में बयान कीजिए। दूसरा, सहाफ़ी किससे कहते हैं। और तीसरा ये हो सकता है कि आजकल का जो दौर है ये टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता है, क्यों। और चौथा सवाल ये आ सकता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आज दुनिया को एक आलमी क़रिया में तब्दील कर दिया है। आपकी राय ज़ाहिर कीजिए या अपने आरा पेश कीजिए। और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की के बावजूद प्रिंट मीडिया की अहमियत अपनी जगह बरकरार है, और उस पर बहस कीजिए, ये भी हो सकती है। अब अगला, तरसील जिसका ये लफ्ज़ हम लोग कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तरसील का माना भेजना, रवाना करना, अरसाल करना वगैरह के हैं। अंग्रेज़ी में कम्युनिकेशन का मतलब इतला पहुँचाना, ख़बर रसानी, तरसील, इतला, ख़बर, मकतूब, मुरासिला, राबिता वगैरह है। इन सब के लिए कम्युनिकेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जबकि लफ्ज़ कम्युनिकेशन लातीनी ज़बान का लफ्ज़ कम्युनिस से निकला है, जिसका माना हम आहंगी पैदा करना है। तरसील से मुराद इंसान अपने जज्बात, ख़यालात, एहसासात, तसव्वुरात, मुशाहिदात, तजुर्बात वगैरह दूसरे तक पहुँचाना है। यानी अंग्रेज़ी में हम इस तरह कह सकते हैं कि एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज, थॉट्स, इमेजिनेशन, फीलिंग, कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसी तरह उर्दू में तरसील से मुराद इंसान अपने जज्बात, ख़यालात, एहसासात, तसव्वुरात, मुशाहिदात, तजुर्बात वगैरह दूसरे तक पहुँचाने का अमल, ताकि लोगों में एक हम आहंगी पैदा हो। इंसान एक समाजी हैवान है। समाजी हैवान सोशल एनिमल है। लोगों के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, एक दूसरे से इजहार ख्याल हमेशा करते रहते हैं, उसके ज़रिए उन्हें सुकून, मुसर्रत, खुशी होती है। इस तरह तरसील इंसानी ज़िंदगी और उसके रिश्तों को समझने के लिए निहायत अहम है। इंशाअल्लाह अगले क्लास में हम लोग तरसील आम यानी मास कम्युनिकेशन और उसके बारे में बात करेंगे। शुक्रिया। प्यारे भाइयों और बहनों, आदाब। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के सामने हमारे दूसरे सेमेस्टर का पर्चा सहाफ़त पेपर 1 उसके कुछ हिस्से में आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप लोग जानते हैं कि सहाफ़त के लिए अंग्रेज़ी में जर्नलिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जो लोग सहाफ़त से जुड़े हुए काम करते हैं या जर्नलिज्म से जुड़े हुए जो काम करते हैं तो उनको जर्नलिस्ट कहा जाता है।
اللہ.